السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 جولائی 2022 بروز جمعہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. عمران خان صاحب کے جلسوں سے لگ رہا ہے کہ الیکشن اگر صاف شفاف ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. وہ آگے حکم ربی ہو اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. لیکن الیکشن میں یہ بتا دوں صاف شفاف ہونے نہیں جا رہے ہیں. کئی وجوہات ہیں اور میں کچھ چیزیں شروع میں بتا دوں گا آپ کو. پہلے تو بات ہے ہر پولنگ سٹیشن میں 100 سے 150 یا 200 کی ایک نئی لسٹ آئے گی. وہ کہیں اور کی ہوگی, وہ بعد میں ایڈ ہوئے ہوں گے اور وہ لسٹیں یوں ریوائز ہوں گی. ہم ہائی کورٹ سے جو گزارش کریں گے یہ جو بعد کی لسٹیں ہیں, جو بعد کے ووٹ ہیں, یہ نہ پڑے, اس پہ ایک لاک لگ جائے. اور یہ کوشش میری ہوگی ہائی کورٹ کے سامنے. جیسے ساجد محمود سیٹھی کیس کی سماعت کریں گے, اس پہ ذرا میں بعد میں بات کروں گا. ابھی میاں اسلم اقبال صاحب نے جو ایک بات کی ہے بڑی الیکشن ریگنگ کے حوالے سے, پہلے وہ میچ سن لیجئے گا, پھر چلتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ پولنگ والے دن ہوتا یوں ہے کہ کچھ اضافی لسٹیں پریزائڈنگ آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ پولنگ ایجنٹ جو نون لیگ کا ہے ان کو پہنچا دی جاتی ہیں, جو کہ پولنگ سکیم میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں نہیں ملتی. وہ آخری دن اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے. اب وہ اضافی لسٹ ہے کیا؟ اضافی لسٹ یہ ہوتی ہے کہ نون لیگ جس حلقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کے باہر اپنے حلقے کے ایم پیز اور ایم این اے کو کہتی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو کمیٹڈ ووٹرز ہیں نون لیگ کے, کسی بھی طریقے سے ان کو جیسے بھی وہ کرتے ہیں برائب کر کے اور ادروائز, وہ ان کے نام شناختی کارڈ نمبر دے دیے جائیں اور نام اور شناختی کارڈ نمبر لا کے اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں. اور وہ اس کا نام بھی ہوگا, ولدیت بھی ہوگی, شناختی کارڈ نمبر بھی ہوگا, لیکن ایڈریس نہیں ہوگا. ایڈریس میں کیا لکھا ہوگا؟ تحصیل کینٹ لاہور, تحصیل سٹی لاہور, تحصیل مالٹن لاہور, اس طرح کا پورا ایک لکھا ہوتا ہے. جب وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ اضافی لسٹ ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کے پاس نہیں ہوتی, وہ صرف ان دونوں کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ پی او اے پی او یہ ملے ہوتے ہیں, پورے کا پورا عملہ ملا ہوتا ہے اور انہوں نے مل کے وہ ووٹ ڈلوانے ہوتے ہیں. تو صبح کو ایک علیحدہ ہی لائن شروع ہو جاتی ہے, بسیں بھر کے آتی ہیں اور وہ ووٹ ڈال کے چلی جاتی ہیں. اور ہم اس کو آپ نے چنا, اس کا ایڈریس نہیں لکھا ہوا, اضافی لسٹ ہے, آپ کے پاس موجود نہیں ہے. میں پولنگ ایجنٹ سے کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ آنکھ رکھنی ہے اور آپ نے ووٹ نہیں ڈلنے دینا. یہ تو ووٹ جعلی ہے. یہ تو صرف اور صرف نیچے لیول کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اب حمزہ کی, وہ اور ایجوکیشن جو سی او ایجوکیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس نے آگے ڈرا دھمکا کے پی او کے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ وہ بےچارے پی او آگے ہمارے پاس رو رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, تمہاری پروموشن نہیں ہوگی, تمہارا تبادلہ ہو جائے گا, تمہاری انکریمنٹ روک لی جائے گی, جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کرنے کا وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اضافی لسٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ نے دھیان سے لینا ہے اور اس سے باخبر رہنا ہے. اس پہ آپ نے ووٹ نہیں ڈلنے دینا کیونکہ یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. تھینک یو. آپ نے میاں اسلم اقبال صاحب کی بات سن لی, بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. مجھے تو 3 پیغام بھجوائے تھے لیکن میں نے ان میں سے جو میری ٹیم نے مناسب سمجھا صرف وہی پروگرام جو ہے وہ چلایا گیا ہے. عمران خان صاحب نے جلسوں میں اپنا بیانیہ دے دیا اور وہ سائفر والے معاملے پہ قائم, اور قائم رہنا چاہیے. ہم سب قائم ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ سائفر والا معاملہ ہے اور یہ آپریشن چینج رجیم ہے. جو مرضی آپ کہتے رہیں, یعنی یہ جس طرح تبدیل کی گئی ہے, جو آنکھوں میں مرچیں تو نہیں پڑی ہوئی نا, یا مٹی پڑی ہوئی ہے کسی کے, یا دماغ پہ جالے لگ گئے ہیں, معذرت کے ساتھ جالے لگ گئے آنکھوں میں, ایسا نہیں ہے. یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے. یہ فاشسٹ گورنمنٹ باز نہیں آ رہی. نیب کے پہلے نوٹسز بھیجے, پھر میں نے چیلنج کیا جورسڈکشن, معاملہ ہٹا, پھر دوبارہ نوٹسز آئے, پھر میں نے چھیڑا معاملہ, اور اب جو ہے اینٹی کرپشن والوں کو جواب دیے, وہ میں تفصیلات شیئر کر چکا ہوں. پھر دوبارہ نیب نے نوٹسز لکھے, وہ جواب دے دیا کہ پہلے اپنا دائرہ اختیار طے کریں. کیا کریں؟ پہلے اپنا دائرہ اختیار طے کریں. آپ کو تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے اپنا اس طرح کے نوٹسز دینے کا. کیا بنیاد کیا ہے؟ سیکشن 9 میں بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, جو امینڈڈ ہے.
امینڈ ہو کے جو نیب نے لیب لا کے تحت جو امینڈ آیا وہ سیکشن 9 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے امینڈڈ آرڈیننس ایکٹ کے تحت, اور جو آرڈیننس امینڈ ہو چکا ہے آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ ایسا اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ ویسے بھی نہیں لا سکتے, کون سا سرکاری افسر ہے. اور اس میں جو ہے جو پریس ریلیز جاری کی گئی میرے پاس موجود ہے ساری, میں ابھی ذکر کروں گا, میں لگاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ. میں اب ہائی کورٹ ہی جا رہا ہوں, باز نہیں آ رہے تو میرے پاس ریمیڈی ہائی کورٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے باقاعدہ نوٹسز دیے ان کو وڈرا کرنے کے حوالے سے, فرح خان کے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ نوٹس چل رہا ہے. اور قائم کام ہے ہمارے پاس اب ہائی کورٹ میں ریمیڈیز, یعنی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ والے بھی آج فرح خان کے گھر میں اپنا مکھیوں کی طرح بن بناتے پھر. بھائی ہے کیا بتاؤ تو صحیح, جورسڈکشن تو ابھی طے نہیں کر سکے, مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, وہ بھی میں ہائی کورٹ میں آ رہا ہوں. اب اس کے علاوہ ریمیڈی کوئی نہیں ہے, اب مذاق ہے. یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو اب ہو رہی ہے. چلتے ہیں آگے معاملے میں. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. لیا میں ایک گاؤں ہے, وہاں اس کو اپنا بجلی فراہم نہیں کی جا رہی. جسٹس شان گل صاحب کے پاس کیس کی سماعت تھی. وزارت خارجہ اور وزارت انرجی کے افسران جو ہے نا سیکٹری افسران بلائے تھے, عدالتی حکم کے باوجود نہیں ہوئے. سیکٹری پانی اور بجلی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو کہا ہے کہ سیکٹری پانی اور بجلی کو آگاہ کریں. بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک ہفتے پہلے حکم دیا تھا, افسران کیوں نہیں آئے؟ ایک دن وقت دے دیں, افسران پیش ہو جائیں گے, یہ سرکاری وکیل کا کہنا ہے. کل صبح 9 بجے سیکٹری پانی اور بجلی عدالت میں موجود ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیزیبلٹی رپورٹ موجود ہے, اس پر عمل درآمد کر کے 7 افسران پیش ہوئے. اور یہ لیا کے گاؤں لالہ زار میں ہیں, چند گھروں کو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بجلی فراہم نہیں کی گئی. یہ میں نے دعوت متعلقہ محکمہ نے فیزیبلٹی رپورٹ تھا, صرف 13.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, وہ لگا کے فنڈ جاری نہیں کیے جا رہے. وہ جاری ہونے چاہیے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے. آگے میں لے کے چلتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن. یہ بڑا اہم ایشو ہے. یہ بھی دھاندلی کے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے درخواست دائر ہے. یہ بیک گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے چلا رہوں گا کہ جو ہے نا جو نو لیگی ایم پی ہیں کاشف, جعلی ڈگری میں نااہل قرار دے دیا, اور انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تھا حمزہ شریف کو, تو یہ ووٹ تو کاؤنٹ ہو نہیں سکتا. لاسٹ میں بھی ووٹ ڈالا تھا, یہ ووٹ تو کاؤنٹ نہیں. نااہل ہونے کے باوجود اسمبلی میں بیٹھے, شرم ہی کوئی نہیں آتی ہے. اور ان کے بعد توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے, اپنا ڈی نوٹیفائی کر دیے. اپنا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلوں کے باوجود ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد تمام ریاستی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے. کاشف محمود کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا جائے, نہ ہونے کے خلاف توہین عدالت کی ذریعہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی جائے. فیصل غفار کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے. آگے بڑا اہم ایشو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا پرانی ووٹر لسٹوں پر ضمنی الیکشن کے جو ہے نا درخواستوں پر سماعت کے لیے جب معاملہ آیا ساجد سیٹھی کے پاس, اور یاسمین راشد نے بھی درخواست دائر کی تھی, اس پہ اعتراض لگا تھا. وہ اعتراض کے طور پر اپنا اس کیس کی اپنا جو ہے نا بعد میں دور کر دیا گیا. سماعت ہوئی, پہلے کیس ایڈجرن کرنے کی بات ہوئی, 27 کا نوٹس میں نے عدالت سے کہا, میں نے کہا یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 218(3) بیک گراؤنڈ پہ صاف شفاف الیکشن میں نے پڑھ کے بتایا عدالت میں. پھر میں نے 224 بھی بتایا کہ آگے جتنا بھی پروسیس ہے وہ تو الیکشن پٹیشن میں جا کے چیلنج ہوگا. وہ تو ابھی تو معاملہ ہے کہ وہ ڈالنے, اور عدالت کہہ سکتی ہے کہ 2020 کے جو بھی کٹ آف ڈیٹ ہے, الیکشن شیڈیول آ گیا, پھر لسٹیں بنائی انہوں نے. یعنی یہ کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. جواب مانگا ہے ان سے کہ جواب لے کر آئیں اور ثابت کریں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق یہ سارا معاملہ لے کر چل رہے ہیں. اور کئی زندوں کو, لوگوں کو ووٹر مردہ قرار دے دیا گیا. کئی مردہ کو میں نے کہا جی مجھے کئی جو ہے نا کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا جن کو مردہ قرار دے دیا وہ فون کر رہے ہیں یعنی وہ زندہ ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہے, ہم نے کام کوئی نہیں کرنا چاہتے. یہ حیران کن بات ہے, میری تو خود سمجھ سے باہر ہے. اور الیکشن صاف شفاف الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں نے تو کہا میرے پاس چڑیاں بھی ہیں اور 3 کوے بھی ہیں جو الیکشن کمیشن کے اندر کی خبریں لے کر مجھے بتاتے ہیں. میں نے اس پر میڈیا سے گفتگو کی کہ وہ کیا کی ہے, ذرا سنیے گا. ووٹر لسٹوں کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی کے پاس جو الیکشن کمیشن نے جو ووٹنگ لسٹیں ہیں اس کو تبدیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. صبح سماعت میں صوبائی الیکشن کمیشنر طرف سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن مصروف ہے اور پیش نہیں ہو سکتا. عدالت نے کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 27A کے تحت نوٹس جاری کر کے اس کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ہماری بحث سنی جائے. آج عدالت کے سامنے بحث کرتے ہوئے 4 چیزیں بڑی واضح رکھی. آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کرانا, آئین اور قانون پہ کرانا. اور اگر مثال کے طور پر یہ انہی ووٹر لسٹوں پہ اگر الیکشن ہو گیا تو یہ جعل سازی اور فراڈ ہوگا, اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 222(24) کے تحت الیکشن پٹیشنز دائر کرنا پڑے گی. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ مجھے کل کئی لوگوں نے جو مر گئے تھے ووٹر لسٹوں میں انہوں نے فون کیے, اور کئی مرے ہوئے تھے ان کے بچوں نے فون کیے, وہ تو ان کو زندہ کر دیا گیا ہے. یہ سارے ثبوت میں نے آج عدالت کے سامنے بھی لگا دیے ہیں. اور الیکشن کمیشن کا میں نے کہا میں نہیں یہ چاہتا, میں سمجھ ہینڈ ان گلو یہ ملا ہوا ہے, میں نہیں یہ کہنا چاہتا, لیکن حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ملا ہوا ہے, اور جس طرح یہ کام کر رہا ہے اس کی آئین و قانون میں گنجائش نہیں ہے. میں نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں, بلکہ 3 کوے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہر وقت وہاں موجود ہیں اور مجھے خبر دیتے رہتے ہیں, اور ان کا مقصد بدنیتی ہے. اور صوبائی الیکشن کمیشنر کو جب کہا تھا اسٹیٹمنٹ دیں, اور آج عدالت میں ایک اور بات بتاتا چلوں, عدالت میں انہوں نے مان لیا ہے کہ 2020 کی لسٹوں کے بعد بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں, شیڈیول آنے کے بعد بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں, وہ تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. عدالت نے صبح کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر کو بلا لیا ہے کہ وہ جواب لے کر آئیں اور خود عدالت میں پیش ہو کے کیس پہ بحث کریں. پنجاب اسمبلی میں 5 مخصوص نشستوں پر جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی. 18 جولائی تک اپیل سماعت ملتوی کر دی. 2 رکنی بینچ ہے. الیکشن کمیشن اور تحریری کے انصاف کے وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. جسٹس شاہد کریم اور جسٹس رضا قریشی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے کہا آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو تو بلایا کوئی نہیں, آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبطین خان کو نوٹس وصول نہیں ہوا. یہ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے ذریعے نوٹس وصول کرنے کا کہہ دیا ہے. مسلم نون کے وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا اپنا عدالت نے استدعا مسترد کر دی کہ استدعا کیا کہ کل ڈی بی نہیں ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ کل کے لیے کیس کو رکھ دیں, جسے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست کریں گے یہ کیس پیر کے روز کسی اور کسی بھی اویلیبل بینچ کے سامنے لگا دیا جائے. پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوا. مسلم نون نے منصور اوان ایڈوکیٹ کی وساست سے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی کے 5 اراکین کو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ دیا, چونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ آئین کی تشریح نہیں کی, حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کا آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے, 106 آرٹیکل بڑا کلیئر ہے. یہ میں تفصیلی بار میں دہرانا نہیں چاہتا آپ لوگوں تک, آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہے. لانگ مارچ کے دوران جو ہے نا توڑ پھوڑ اور ہنگامہ رائی کے مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہے. 2 رکنی بینچ نے 19 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دیا. مقدمہ کا ریکارڈ پیش نہیں کیا, اور جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس جاوید گرال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر یہ شادرہ کے مقدمے میں نامزد کیا ہے. سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج ہوا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کی ضمانت کنفرم کر دی ہے. لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عدالت کے سامنے رکھی ہیں. شیخ رشید صاحب کو بھی اینٹی کرپشن نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا اور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کر دیا. اس میں آیا کہ ایفیڈیوٹ پہ دستخط وغیرہ نہیں ہے, اعتراض لگ گیا. صبح اعتراض کے طور پر کیس کی سماعت ہوگی. کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ طلبی کے نوٹسز کالعدم قرار دے, یہ انہوں نے یہ ساری بات ہے وہ سامنے رکھی ہے. کوشش کی ہے میں نے ساری چیزیں آپ تک رکھ دوں. آگے ختم کرنے سے قبل میں نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اگر میرٹ پہ آئی تو بڑے آرام سے الیکشن جیت جائے گی, یعنی میرٹ پہ اگر الیکشن ہوئے انہیں نہیں دینا چاہ رہے. اور یہ ذرا سمجھنا ہے, اور اگر ہم سمجھ سکیں تو آپ لوگوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں سامنے آ جائے گی. ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بڑا بتا دوں, بدر منیر چودھری صاحب ہیں, شہباز شریف پہ بہت بڑا الزام ہے. مونٹریال اسمبلی کو بیچنے جا رہے ہیں یہ جو ہماری ایمبیسی ہے نا اس کو, اور کینیڈا میں یہ بڑا ظلم ہے. ہم اپنے کینیڈین بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے, ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو کینیڈا یا مونٹریال سے ہیں وہ جو باتیں ہیں بدر منیر چودھری صاحب نے بھی بتا دی ہے, ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ بدر منیر چودھری صاحب نے کیا کہا اس بارے میں وہ سن لیجیے گا. السلام علیکم, میں ہوں بدر منیر چودھری, اور آج میں ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کو سن کر یقیناً رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے. بطور پاکستانی کچھ احساسات جو ہیں ان میں تبدیلی آئے گی. کینیڈا کا شہر مونٹریال ہے جہاں پر 70 سال سے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتا رہا ہے، مگر اب یہ کچھ دنوں کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ایک حکم نامے کی وجہ سے مونٹریال میں قائم پاکستانی قونصلیٹ، پاکستانی قونصل خانہ بند کر دیا گیا. کہانی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے بند کرنے کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 70 سالوں سے یہ مونٹریال میں پاکستان کا قونصل خانہ تھا. اس کے 2 حصے تھے، ایک ٹریڈ مشن جو پاکستان کی تجارت ہے کینیڈا اور پاکستان کی، وہ اس پر مشتمل تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ یہاں کی کونسلر سروسز تھیں جو پاکستانی کمیونٹی کو مہیا کی جاتی رہی ہیں. ابھی جو میں آپ کو فگر بتاؤں، ایک محتاط اندازے کے مطابق مونٹریال میں تقریباً 30 سے 35 ہزار پاکستانی موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ریفیوجی کلیم کیے ہیں، چونکہ جو پورٹ ہے امریکہ سے کینیڈا کی طرف، وہ مونٹریال کی پورٹ سب سے زیادہ پاکستانی وہاں پر اللیگل امیگرینٹ آتے ہیں. بہرحال وہ لیگل ہے اللیگل ہیں تو اپنے پاکستانی. یہ قونصل خانہ جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کے انڈر تھا، یعنی کہ پورا جو سلسلہ تھا وہ منسٹری آف کامرس چلاتی تھی، چونکہ جو بڑا ٹریڈ مشن تھا وہ یہیں پر قائم تھا. لیکن 2020 میں اس ٹریڈ مشن کو ٹورانٹو میں منتقل کر دیا گیا، لیکن جو کونسلر سروسز تھیں وہ وہاں پر برقرار رہیں. لیکن اب جو ہے وہ یہ مکمل بند ہو رہا ہے. یہ قونصل خانہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مونٹریال میں جہاں پہ قونصل خانہ ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے، میگل یونیورسٹی کے ساتھ ہے. ڈاؤن ٹاؤن میں یہ کوئی 4-5 ہزار اسکوائر فٹ کی یہ جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. بلڈنگ پرانی ہے لیکن اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $5 ملین ہے. اس پر نظر ہے اس بلڈنگ کو فروخت کرنے کی سازش، میں کہوں گا کہ سازش ہو رہی ہے. یہاں پہ ابھی صرف 4 افراد، کونسل جنرل سمیت 4 افراد کام کر رہے ہیں حکومت پاکستان کے فورن سروس کے. اور میں یہ سن کر جو میں نے ریسرچ کی، میں حیران رہ گیا کہ اس قونصل خانے کا جو قونصل خانے کے اخراجات ہیں وہ انتہائی کم ہیں. یہ جو فورن سروس کے بڑے بڑے افسران ہیں وہ صفائی یہاں خود کرتے ہیں، جو یہاں پہ ریسیپشن کا کام ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، کوئی ٹیلی فون آپریٹر نہیں ہے. اخراجات بہت ہی کم ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ $119 ملین کا جو پاکستانی ایکسپورٹ ہے وہ کیوبک میں آتی ہے. یعنی کہ کیوبک جو ہے وہ پاکستان کے لیے $119 ملین کا سالانہ فائدہ پہنچاتا ہے. کیوبک جو ہے وہ صوبوں میں، کینیڈا کے صوبوں میں سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے. یہاں پر انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور پاکستان کو بھی اس میں شامل ہونا پڑتا ہے. یہ جو کیوبک ہے اس میں 150 کونسلیٹ آفیسز ہیں مختلف ممالک کے. کیوبک جیسے یہاں پہ ریفرینڈم بھی ہوا علیحدگی کے حوالے سے، اس کو پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنل لیول پہ اگنور آپ نہیں کر سکتے. کسی اور ملک نے کیوبک کو، مونٹریال کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا. لیکن جناب پاکستان کی حکومتوں کے رنگ نرالے، وزارتیں جو تجارت ہے، کامرس منسٹری، اس نے سمری تیار کی کہ جناب چونکہ ٹریڈ مشن جو ہے وہ اب ٹورانٹو آ چکا ہے، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وزارت جو خارجہ ہے اس نے اپیل کی ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے کہ اس کو آپ کونسل خانہ موجود رکھیں، اس کو بطور کونسل خانہ. یہ سلسلہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اس وقت سے شروع ہو چکا تھا. انہوں نے بھی وزارت خارجہ کی یہ بات نہیں مانی، اور اب چونکہ
رجیم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب ہیں میاں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان. ان سے بھی درخواست کی وزارت خارجہ نے کہ جناب اس کو قونصل خانہ رہنے دیں. 30-35 ہزار پاکستانی ہیں, یہ سروس دے رہا ہے, اس کے بہت زیادہ اخراجات نہیں ہیں, بلکہ یہ پروفیٹیبل اسٹیشن ہے. لیکن میاں شہباز شریف نے بھی یہ درخواست نہیں مانی, بلکہ 2 قدم وہ آگے چلے اور انہوں نے کہا بھائی جان یہ بند کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور یہ ابھی جو 3-4-5 ملازم ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے گا, اور جو سبز ہلالی پرچم ہے پاکستان کا وہ کچھ دنوں تک یہاں سے لہرانا بند کر دے گا. اب $5 ملین کی پراپرٹی, $5 ملین کا جو قونصل خانے کی جو عمارت ہے ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال کے اندر, یہ سازش ہے, اس کو فروخت کیا جائے گا. میں تمام ارباب اختیار سے, تمام اداروں سے, حکومت سے یہ درخواست کروں گا. بہت کوششیں ہوئیں, پاکستانی کمیونٹی اوٹوا تک پہنچی, ہائی کمشنر کے سامنے بھی انہوں نے درخواست رکھی, کچھ لوگوں نے کوشش کی پاکستانی حکومت کی طرف توجہ دلانے کی, کسی نے نہیں سنی, اور اب مکمل طور پر یہ قونصل خانہ بند ہو رہا ہے. پاکستان کا جو پرچم ہے اس کو چند دنوں تک لپیٹ کر کسی باکس میں رکھ دیا جائے گا. کیا پاکستان کے ادارے اس کی طرف توجہ دیں گے؟ کیا پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو کینیڈا کے صوبہ جو سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال میں جو لہراتا تھا, کیا آپ برداشت کریں گے کہ وہ سبز ہلالی پرچم نہ لہرائے؟ جب کوئی نقصان نہیں ہے, جب $119 ملین کا ٹریڈ ہو رہا ہے صرف کیوبیک کے ساتھ, جب منافع مل رہا ہے, وہ کون لوگ ہیں وہ جلد بے نقاب ہوں گے جو اس $5 ملین کی جو پراپرٹی ہے, وزارت تجارت حکومت پاکستان کی جو پراپرٹی ہے, اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بہت کم داموں میں جب بیچا جائے گا تو پھر اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند تصور کیا جائے گا. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. جی, آپ نے بدر میری چوائس صاحب کی بات سن لی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.